اللہ 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 اللہ۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا ہم نے تم کو نجات دی ہے بنی اسرائیل من آل فرعون، آپ غور کریں من فرعون ہونا چاہیے فرعون سے، لیکن کیا کہا من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی سارے فرعونیوں سے نجات دے دی۔ فرعون کے ساتھ ساتھ فرعون کا گروپ تھا، فرعون کا جو گروہ تھا، فرعون کے جو سپاہی تھے، ان سب سے نجات دے دی ہم نے تمہیں۔ آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑے برے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بھاری کام لیا کرتا تھا، کئی پتھر کو مارا، کبھی کچھ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا، بہت زیادہ ظلم اس نے بنی اسرائیل پر کیا ہوا۔ یذبحون یسومونکم سوء العذاب، سمجھ گئے کہ جس نے تمہیں بڑا دردناک عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، سوء العذاب۔ یذبحون ابناءکم، کیا کرتا تھا یہ؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو، فیمیل کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، یستحیون زندہ رکھنا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمام باتیں جو بتائی گئیں، لڑکوں کو زندہ قتل کر دینا، لڑکیوں کو باقی رکھنا، ان تمام باتوں میں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب یہاں جو فرعون ہے، آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہاں پہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور اس آگ نے سارے قبطیوں کو مائے فرعون کو جلا دیا ہے، اس کے تخت و تاج، اور بنی اسرائیل کے گھر تک وہ آگ پہنچی نہیں، یہ بنی اسرائیل۔ اب اس نے جب یہ خواب نجومیوں کو اور خواب بتانے والوں کے سامنے رکھا، تو خواب بتانے والوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے یہ اعلان عام کروا دیا کہ جہاں کہیں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک دائی مقرر کی، 2 سپاہی مقرر کیے۔ یہ دائی جب بچہ پیدا ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی، اور ذبح کرنے کے بعد ان سپاہیوں کو لا کے بتاتی بھی کہ دیکھیے میں نے ذبح کر دیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی، لکھا ہے 70,000، ایک تو نہیں 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کروایا۔ یوں ہی تھوڑی ظالموں کا بادشاہ کہلاتا ہے، 70,000۔ اب اس کے بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اس کو میں حذف کر رہا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، کیا آپ کا کیا واقعہ ہے پیدا ہونے کا، کیا معاملہ تھا، اس لیے کہ وہ اگلے انشاءاللہ اللہ مشکور آپ کو زندگی دے 20ویں سپارے میں کلیئر آئے گا اس کے بارے میں، پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ وہاں پہ آئے گا، وہ انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے پیدا ہونے کا۔ تو یسومونکم سوء العذاب، وہ بڑا دردناک عذاب تم کو دیتا تھا۔ مختصر یہ کہ جب اس نے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عذاب ان پہ مبتلا کیا کہ ان کے جو قبطیوں کے ضعیف لوگ جو تھے نا، یہ ختم ہونا شروع ہو گئے دھیرے دھیرے۔ جب یہ ختم ہونے لگے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم غلامی کا کام لیتے ہیں، ہم یہ اور ہمارے کام آتے ہیں کہ نام سے بنی اسرائیل، اگر اسی طرح سارے لڑکوں کا اگر ہم ذبح کر دیں گے تو کل ہماری خدمت کون کرے گا، اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے نیچے کام کون کرے۔ پھر اس نے ایک اعلان کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال بچے ذبح کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو جس سال بچے ذبح ہونے کا حکم تھا، اس سال مثال 2022 اس میں ذبح کیے جائیں گے، اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مثال دیکھو۔ اور جس سال یہ حکم تھا کہ اس سال لڑکے جو پیدا ہوں گے ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس سال پیدا ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ میں نے آپ کو مختصر ڈیٹیل بتا دی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے اے بنی اسرائیل دریا کو پھاڑ دیا. دریائے نیل یا دریائے قلزم بھی اس کو کہا، بحر قلزم بھی اس کو کہا گیا ہے، جس دریا کے اندر اس کو ڈبویا تھا. اصل میں یہ جو فرعون کو سزا ملی تھی نا، آپ کو حیرانی ہوگی بڑی سن کے، یہ خود فرعون نے تجویز کی تھی. فرعون کو جو سزا ملی ہے یہ خود کس نے تجویز کی ہے؟ فرعون نے کی ہے. وہ کس طرح؟ پہلے تو آپ فرعون کی پیدائش کا واقعہ سنیے. فرعون جب پیدا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا پیدا ہوتے سے. اس کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہوا ایک بیابان جنگل کے اندر پیدا ہوا، جب فرشتے کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو، اس کی ماں کی روح، فرشتے نے کیا، اے اللہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے اور اس بیابان سفر میں کوئی اس کا ساتھی بھی نہیں ہے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس حال میں اس کی روح، اس کی ماں کی روح قبض کر لوں گا تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا حکم ہے اس کی روح قبض کر لو. فرعون کی ماں کی روح قبض کری. اللہ کے حکم سے فرعون کی ایک انگلی میں دودھ کی نہر اور ایک انگلی میں شہد آ گیا تو منہ میں لے کے چوس لیا. کون تھا یہ؟ جس پہ اللہ نے اتنے انعامات کیے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ دریائے نیل، بحر قلزم اس کا نام ہے صحیح جو آیا ہے، ایک دریائے نیل نام کی دریا اس میں آ کے گرتی تھی. سمجھ میں آ نہیں پاتا؟ جیسے مثال طور پہ کوئی سمندر ہے، اس میں بیتوا بھی گر رہی ہے، اس میں کیا نام سے گنگا بھی گر رہی ہے، جمنا بھی آ کے گر رہی ہے. تو بحر قلزم یہ سمندر جہاں یہ غرق ہوا اور دریائے نیل کا پانی بھی اس کے اندر آتا تھا، تو اس لیے اس کو دریائے نیل بھی کہہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہ میں بڑا تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اگر واقعی آپ ہمارے رب ہیں تو دریائے نیل کے پانی کو آپ جاری کریے. بڑے پیاس کی شدت میں تو یہ نکلا اپنے دربار سے اور ایک بڑی دور گفا کے اندر جا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو کرتے ہیں وہ آپ ہی کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھ کو جو دینا چاہیں دنیا میں دے دیں. کیا دے دیں؟ ساری نعمتیں آپ میرے اوپر دنیا میں کر دیں، مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے. وہاں سے ایک ندا آئی کہ آج کے بعد سے دریائے نیل فرعون تیرے حکم سے چلے گا، تو جتنا چاہے گا اس کی لہریں اٹھیں گی اور جتنا چاہے گا اس کی لہریں گریں گی. اپنے دیر اوپر یہ نام کر. سمجھ آئی بات؟ اسی عرصے میں ایک فرشتہ آیا. اس فرشتے نے کہا کہ بھائی میرا ایک معاملہ ہے، میں آپ سے انصاف کرنا چاہتا ہوں، آپ انصاف کریں میرے ساتھ. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کروانا ہے. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ ایک شخص کو، ایک غلام کو اگر مالک ہر نعمت سے نوازے، ہر آرام اور آشائش کا سامان اس کو دے، ہر بات میں اس کا خیال رکھے، اور وہ غلام اپنے مالک کا ذرہ برابر بھی فرما بردار نہیں ہو، تو ایسے غلام کی سزا کیا ہے؟ ایسے غلام کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے کہا ایسے غلام کی سزا یہ ہے کہ دریائے نیل میں اس کو ڈبا کے غرق کر دو. غلام سے مراد فرعون تھا. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں، مجھے آپ لکھ کے دے دیں، مجھے لکھت میں چاہیے. کہ بھائی ابھی تو پین قلم ہے نہیں میرے پاس، میں لکھ دوں گا، کل دربار میں آنا میں لکھ کے دے دوں گا، لیکن اس کی سزا میں یہی تجویز کرتا ہوں کہ اس کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے، ڈبا دینا چاہیے. کہ اس نے اپنے آقا کا ذرا خیال نہیں رکھا. آقا سے مراد اللہ اور غلام سے مراد خود فرعون تھا. اس نے اپنی سزا خود ہی تجویز کر لی تھی جو یہ غرق ہو کے مرا ہے.